نیک انسان کی پہچان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ پہلی پہچان نیک شخص کی ارکان ایمان پر وہ سچا ہو، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور دوسری آیت کی روشنی میں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ تقدیر پر ایمان۔ اور حدیث جبریل میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں کو ارکان ایمان بتلا دیا جس پر انسان کو ایمان لانا۔ تو نیکی کی بنیاد ایمانیات سے، اور ایمانیات میں سب سے پہلا ایمان اللہ پر ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے، نیک شخص وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور اللہ پر ایمان جن چیزوں پر مشتمل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، توحید ربوبیت کے اعتبار سے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے رب ہونے کے اعتبار سے، اس کے خالق ہونے کے اعتبار سے، اس کے مالک ہونے کے اعتبار سے، اس کے پروردگار ہونے کے اعتبار سے، پالنہار ہونے کے اعتبار سے، نگہبان ہونے کے اعتبار سے، اسی کے حکم سے کائنات کا حکم چلتا ہے، تدبیر امور وہی کرتا ہے، بارش اسی کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اناج اسی کے حکم سے باہر ہوتا ہے، تصرف لیل و نہار، جو کچھ ہوائیں چلتی ہیں، جو کچھ یہ بارشیں نازل ہوتی ہیں، جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر رات و دن آتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی حرکتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ تو بچہ بھی دینا ہے تو اللہ کے حکم سے، جاب بھی لگنی ہے تو اللہ کے حکم سے، شادی بھی ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے، گھر کا مسئلہ حل بھی ہونا ہے تو اللہ کے حکم سے، گھروں کے اندر برکتیں بھی آنی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ کسی بابے شابے کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ اگر کسی بابے، کسی مزار والے، کسی پیر صوفی کا دخل انسان سمجھے تو توحید ربوبیت کوئی ماننے والا نہیں۔ عمومی طور پر کفار مکہ، مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے اندر وہ گھٹالا نہیں کرتے تھے، وہ توحید ربوبیت میں اللہ کو رب مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، آپ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی۔ اللہ پر ایمان تھا، اللہ کو رب مانتے تھے۔ رب السما، قل من رب السماوات والارض، اے نبی ان سے کہیے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے، تو جواب ملتا کہ اللہ کو رب مانتے تھے۔ لیکن ہماری قوم جو اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتی ہے، جو اپنے آپ کو ہم مسلمان ہیں، میرے باپ مسلمان ہیں، میرے دادا مسلمان تھے، ان پر دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان کا جو لیبل چپکائے ہوئے ہیں نا، یہ لوگ مشرکین سے بھی بدتر شرک میں موجود ہے۔ اس کو دل و دماغ میں رکھیے۔ مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، گھٹالا کرتے تھے توحید الوہیت میں، عبادت میں گھٹالا کرتے تھے، عبادت میں شرک کرتے تھے۔ لیکن ہمارے اپنے لوگ ربوبیت کی توحید کے اندر بھی شرک کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو تصرف کے قابل سمجھتے ہیں، ان کے حکم سے بچہ ہونا، ان کے حکم سے جاب ملنا، ان کے حکم سے شادی ہونا، ان کے حکم سے مسئلے حل ہونا، یہ مشرکین بھی تصور نہیں کرتے تھے۔ مشرکین بھی اس معاملے میں اللہ کو اکیلا سمجھتے تھے۔ لیکن ہمارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، فلاں بابا کا حکم نہیں ہوا جی، اس لیے کام نہیں ہوا، فلاں بزرگ ناراض ہیں اس لیے ابھی تک جاب نہیں ملی، فلاں بزرگ جو ہے ابھی تک ہم نے ان کو نہیں منوایا، اس وجہ سے ہمارے گھر کے اندر شادیاں رکی ہوئی ہیں۔ یہ اس دور کے مشرکین سے بھی بدتر مشرکین ہے جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں۔ شرم اس بات پر آنی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے توحید کو نہیں سمجھا۔ مشرکین جس توحید کے اقرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو قبول نہیں کیا، کہا کہ نہیں، یہاں تک کہ توحید قابل قبول نہیں ہے۔ توحید قابل قبول اس وقت ہے تم جب آگے بڑھو۔ اس توحید کے بعد والی توحید کیا ہے؟ جب تم نے توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، جب اقرار کر لیا تو پھر اللہ ہی ہماری عبادتوں کا مستحق ہے، یہ بھی اقرار کرو۔ عبادتیں ہماری چاہے رکوع ہو، سجدہ ہو، نذریں ہو، نیاز ہو، نمازیں ہو، حج و زکوٰۃ ہو، خوف کھانا ہو، امید کرنا ہو، دعائیں ہو، دعائیہ ہو، مصیبتوں میں پکارنا ہو،
اور جو مشکلات میں ندا دینا ہو، یہ سب چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے تسلیم کر لو۔ انبیاء اسی کے لیے بھیجے گئے، توحید ربوبیت ہی کو پھیلانے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی، رسولوں کو بھیجا، ایک نہیں 1,00,000 سے زائد انبیاء کو بھیجا، ہزاروں کتابوں کو اللہ نے نازل کیا۔ ان سب کا مقصد یہی تھا کہ توحید ربوبیت مشرکین مانتے، اب بھی مانتے ہیں۔ آپ ہندوؤں سے جا کر پوچھیے کس نے تمہیں پیدا کیا، تو بولیں گے پرماتما۔ یہ پرماتما کا ایک تصور مشرکین کے پاس آج بھی ہے، ہر دور کے مشرک کے اندر تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور سے شرک جب شروع ہوا اس وقت سے بھی خالق و مالک پروردگار صرف اللہ ہے، یہ تصور مشرکین کے اندر ہر دور میں موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ لیکن افسوس ہم مسلمانوں پر کہ توحید ربوبیت کے اندر ہم اللہ کے بندوں کو شرک کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو شریک سمجھ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ توحید ربوبیت میں اللہ کو اکیلا جاننا،